بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے 3 بیٹیاں۔ ایک بہت بڑا سوداگر ہوتا ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک دن جو ہے وہ اپنی بیٹیوں سے وہ ان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ تو ایک دن اس نے اپنی بڑی بیٹی کو بلایا، تو اس سے کہا کہ بیٹا آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو بیٹی نے کہا میں ابا جان آپ کے لیے جان دینے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے۔ دوسری بیٹی سے جب پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ابو جو آپ حکم بجا لائیں سر خم کر دوں گی آپ کی بات پر، اور آپ کی زندگی کے لیے میں دعائیں کروں گی اور آپ کی زندگی پر اپنی زندگی کو قربان کرنے کو ترجیح دوں گی۔ تو یہ بات سن کے بھی بہت خوش ہو جاتا ہے، اس کو بھی انعام و اکرام سے نواز دیتا ہے۔ اچھا، جو تیسری بیٹی ہوتی ہے وہ انتہائی درجے کی خوبصورت ہوتی ہے، حسین ہوتی ہے، تو بادشاہ کی اس سے بڑی محبت بھی ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں سے والدین کا لاڈ ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو تیسری بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ابا مجھے جو آپ سے محبت ہے جیسے کھانے میں نمک ہم ڈالتے ہیں اس کے برابر ہے۔ اب یہ بات سن کے تو سوداگر کو طیش آ گیا کہ بھئی یہ تو عجیب سی بات ہو گئی، یعنی اس کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں، نمک تو اتنی سستی چیز ہے اور یہ مجھے نمک سے ملا رہی، مجھے تو یہ بیٹی چاہیے ہی نہیں۔ تو سوداگر جو ہے بچی کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ خیر بچی کرے وہ بھی جوش میں آ جاتی ہے، باپ اس کو اتنا ذلیل کرتا ہے تو بولتی میں اس گھر میں اب رہوں گی نہیں، وہ نکل جاتی ہے۔ اچھا، پہنچتے پہنچتے وہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ جاتی ہے، تو باہر جو ہے گر جاتی ہے تو اس کے کپڑے وغیرہ گندے ہو جاتے ہیں، تو وہاں درباری کھڑے ہوتے ہیں، اس کے جو گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ ان سے کہتی ہے کہ بھئی مجھے بادشاہ سلامت کے پاس جانے دو، تو منع کر دیتے، بولتے کسی کام کی ضرورت ہو تو میں کر لوں گی۔ جو ان کے درباری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو کسی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ جو باورچی ہوتے ہیں وہ باہر آتا ہے، اس میں سے ایک باورچی وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک باورچی کی ضرورت ہے، ایک باورچی کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں۔ تو ان کو جو ہے ایک کمرہ مختص کر دیا جاتا ہے ان کے لیے، تو وہ ادھر رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو بادشاہ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ دنوں بعد جو ہے دعوت کرتے رہتے ہیں اپنے مصاحبوں کی اور جو علاقے والوں کی یا شہر والوں کی یا گاؤں والوں کی۔ تو ایک دن دعوت کرتے ہیں تو یہ جو بیٹی ہوتی ہے تیسرے نمبر کی، ان کو سب کہتی ہیں عورتیں کہ آپ بھی چلو، تو منع کر دیتی کہ میں نہیں چلوں گی۔ خیر وہ دوبارہ جب چلے جاتے ہیں ان کے سامنے بولتی میری طبیعت صحیح نہیں ہے میں سو جاتی ہوں۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو وہ تیار ہو کے نکل جاتی ہے۔ تو ادھر شہزادہ بھی ہوتا ہے، شہزادے سے باتیں ہوتی ہیں، تو شہزادے کو تو بہت پسند آتی ہے یہ، تو شہزادہ جو ہے دل میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ ہی دن گزرتے ہیں تو شہزادے کو سوچتی ہے کہ وہ دعوت کرتا ہے، تو یہ پھر جو ہے بہانہ کر دیتی، عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی آپ بھی چلو ہمارے ساتھ، تو وہ منع کر دیتی کہ نہیں میری طبیعت صحیح نہیں، میں آرام کروں گی۔ خیر چلی جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ تیار ہو کے چلی جاتی ہے، پھر شہزادے سے بات چیت ہوتی ہے، پھر کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ منہ پہ رومال لگا کے رکھتی ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے اس کو۔ خیر کچھ دن ہوتے ہیں تو شہزادے کی جو ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور شہزادہ جو دوسری دعوت میں اس کو ملاقات ہوتی ہے اس کو ایک جو ہے انگوٹھی کا نگینہ دے دیتا ہے یا انگوٹھی دے دیتا ہے کہ تم اپنے پاس رکھو اسے۔ تو اس کی طبیعت کچھ ناساز ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ ایسی چیز بنا کے دی جائے کہ میں اس سے صحیح ہو جاؤں۔ اصل میں وہ اس کی سوداگر کی بیٹی ہوتی ہے، اس کے چکر میں اچھا وہ کپڑے کے ساتھ اس نے اپنے جسم میں گھاس بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، تو گھسیاری کے نام سے ادھر مشہور ہوتی ہے۔ تو گھسیاری جو ہے اس کے لیے ایک جو ہے دودھ میں جو ہے کوئی چیز بنا دیتی ہے، ایک حریرہ ٹائپ ایسی کوئی چیز بنا دیتی ہے اور اس میں اپنی انگوٹھی ڈال دیتی ہے۔
تو اب یہ شہزادہ انگوٹھی دیکھتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ بھئی یہ تو میں نے ہی اس کو دی تھی. تو پوچھتا ہے یہ کس سے بنائی ہے؟ تو بولتے ہیں یہ کھیر کس سے بنائی ہے، یا حریرہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے کس سے بنائی ہے؟ تو کہتا ہے کہ بھئی تو گھسیاری نے بنائی ہے. تو گھسیاری سے پوچھا جاتا ہے تو گھسیاری کہتی ہے ہاں میں نے بنائی ہے. تو گھسیاری کو دیکھ کے مکر جاتا ہے کہ بھئی تم وہ تو ہو ہی نہیں. تو اس سے وہی باتیں کرتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے ہاں یہ تو واقعی میں یہی ہے. پھر دوبارہ سے تیار ویار ہو کے آ جاتی ہے تو وہ بالکل وہی شہزادی بن جاتی ہے. خیر بادشاہ کو ان کی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. بادشاہ بولتے ٹھیک ہے میرے شہزادے کی پسند ہے ٹھیک ہے. تو بادشاہ جو ہے بہت بڑی دعوت کرتا ہے اس میں، اور یہ شہزادی جو ہوتی ہے بادشاہ کو ساری اپنی کہانی سناتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ جو ہے میں اپنے باپ سے نمک کی طرح محبت کرتی ہوں، نمک کھانے میں اتنا نمک ہوتا ہے اتنی ہی محبت کرتی ہوں. تو بادشاہ سلامت کو ساری اسٹوری معلوم ہوتی ہے. تو بڑے بڑے سوداگروں کو بلاتا ہے. تو جب وہ آتے ہیں تو کھانے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو کھانا جب شروع ہوتا ہے تو کسی چیز میں بھی نمک نہیں ہوتا. اب یہ جو سوداگر ہوتا ہے تو یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں کسی چیز میں نمک ہی نہیں ہے. تو بادشاہ سلامت سرو کرتا ہے، بادشاہ سلامت آپ نے اتنا اچھا کھانا بنایا لیکن اس میں تو نمک ہی موجود نہیں ہے. تو اس کی بیٹی سامنے آ جاتی ہے کہ ابا دیکھیں کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو دیکھیں کھانا بالکل بے ذائقہ ہے. تو میں نے آپ سے تو یہی بات کی تھی اور آپ نے میری بات نہ مانی. تو سوداگر جو ہے اپنی بچی کو گلے لگا لیتا ہے. جزاک اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ.